أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اللہ ہمارے اور آپ کے اجر کو بڑھائے غم حسین میں، اور ہمیں اور آپ کو قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا انتقام، حسین کے ولی آنے والے امام کے ساتھ مل کے لینے والے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام علی الرسول النبی الأمی سیدنا المعید بشیرنا المسدد نذیرنا المجدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابي القاسم محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مجلس کے فوراً بعد یہاں زیارت ہوگی، یعنی ہمارا سلام آقا حسین پر اور زری برآمد ہوگی، تو بعد مجلس دعا کا وقت نہیں ہوگا. اگرچہ شب عاشور وہ دعا کا دل بھی نہیں جا رہا ہے، لیکن اعمال عاشورہ میں ہمیں خود یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آج کی رات بھی تمہیں دعا مانگنا ہے. حسین کا خون ناحق کائنات کی ساری مشکلات و پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ میرے مظلوم آقا کی شہادت اور اس آخری رات کا، میرے مولا کی زندگی کی آخری رات، غم حسین کی سوا صاحبان ایمان کو ہر غم سے محفوظ فرما. بیمار کربلا کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. کربلا کے پاک اور پاکیزہ شہیدوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. کربلا کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ صاحبان ایمان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. پروردگارہ آج بھی دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار عزاداران امام مظلوم فقط اعلان ولایت اور کربلا کے ماتم کی وجہ سے دشمنوں کا نشانہ بن رہے ہیں. ابھی آج ہی آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے شہر جیکب آباد میں شہادتیں ہوئیں، کل بلوچستان میں شہادتیں ہوئیں، 2 دن پہلے ایران میں شہادتیں ہوئیں، 4 دن پہلے سعودی عرب میں شہادتیں ہوئیں. تو پروردگارہ ان ظلم کرنے والے ظالموں کو یزید اور اس کی ذریت کی طرح نیست و نابود فرما. دنیا بھر سے ہمیشہ ظلم کے اختتام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین کربلا کے خون کا انتقام لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل بھی فرما، اور ہمیں غیبت میں
امام زمانہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اب چونکہ امکان ہے، there are chances کہ آج مجلس کے آخر تک مومنین کی تعداد خاصی بڑھ جائے گی اور شاید بعد میں آنے والوں کو زحمت ہو جائے جبکہ آگے بہت جگہ خالی ہوگی، تو میرا تو انداز نہیں ہے کہ مجلس کے بیچ میں ڈسٹرب کروں۔ شروع مجلس میں جو مومن جہاں جہاں جو جگہ دیکھے وہ خود ہی پہلے اس گیپ کو فل کر لے تاکہ نہ بعد میں مجھے کہنا پڑے نہ انتظامیہ کو کوئی پرابلم ہو۔ فورٹین 37 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کا پہلا عشرہ آج سمجھیے ایک آخری مجلس ہے۔ اگرچہ عاشورے کے بعد بھی 2 مجلسیں میری ہوں گی، لیکن عاشورے کے بعد نہ پڑھنے والے میں وہ حوصلہ اور ولولہ ہوتا ہے کہ پڑھ سکے اور نہ سننے والے اس طرح سے آ سکتے ہیں۔ تو آج یہ آخری مجلس ہے۔ ایک طرح سے پہلی مجلس میں جو جملہ کہا تھا اسے ریپیٹ کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ وہ عنوان مکمل ہو جائے جو کل بھی آپ کے سامنے آیا کہ غدیری یزیدی کیسے بنتا۔ لیکن پہلا جملہ کہ حسین قربان غدیر ہے، یہ واقعہ غدیر کا اعلان تھا جو سبب بنا کہ ظالموں نے کربلا میں آقا حسین کو شہید کیا۔ یہ تسلسل ہے اسی ولایت کا۔ چنانچہ بعض مقاتل میں بھی یہ لکھا کہ کل کی صبح، آج کی رات قیامت کی رات ہے، اور کل نماز فجر کے بعد جب دونوں لشکر تیار ہونے لگے، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، ہرولہ، جب دونوں لشکر تیار ہونے لگے اور تیار ہو گئے تو لشکروں کے درمیان، دونوں آرمیز کے درمیان جو خالی جگہ جہاں یہ جنگ ہوگی، آقا حسین وہاں تک تشریف لائے۔ ایک تو خطبہ دیا آقا نے جس کے اندر وہ اعلان کر دیا کہ الموت اولا من العار والعار اولا من رکوب النار ہیہات من الظلہ۔ مگر وہ خطبہ تو پورے لشکر یزید کو ایڈریس کر کے دیا گیا۔ ایک گفتگو عمر سعد سے کی گئی، اور وہ جو کربلا معلیٰ میں ابھی تک ایک زیارت ہے، کربلا معلیٰ میں جو ابھی تک ایک زیارت ہے مقام علی اکبر کے پیچھے والی گلی میں، جہاں آقا حسین اور عمر سعد کی گفتگو ہوئی، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی ایک تاریخ یہ بھی کہ آقا حسین نے عمر سعد سے ایک سوال کیا۔ شریعت میں اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جو بہت ڈیفیکلٹ عربی ورڈ ہے، بیان اس کو ایکسپلین کرنے کا موقع نہیں۔ اتمام حجت، آقا حسین نے عمر سعد سے ایک سوال کیا کہ آخر اس میدان کربلا میں تو میرے خلاف کیوں آیا؟ عمر سعد آقا حسین کے اسٹیٹس کو، رتبے کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جب ابن زیاد نے اس سے کہا کہ میں تمہیں کربلا کی فوج کا چیف آف اسٹاف یا کمانڈر ان چیف بنا رہا ہوں، منع کر دیا تھا، بلکہ رو دیا تھا۔ قتل حسین اتنا بڑا گناہ اور میں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کروں؟ لشکر یزید میں کتنے لوگ ایسے تھے جو معرفت کی اس منزل پر تھے؟ یہ ایک ایک جملہ جو اس وقت کا ہے، اس کا آگے کے سبجیکٹ یا ٹاپک سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو عمر سعد سے ایک سوال کیا کہ تو، یعنی آخر تیرا کیا پرابلم ہے، ہمارے تیرے درمیان کیا اختلاف؟ آج کی رات بہت ساری باتیں کہنا، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ آج کی رات تو آپ حضرات رونے، ماتم کرنے، جلوس کے اندر شریک ہونے، گریہ کرنے آئے ہیں۔ آج آپ کو کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن
عمر سعد اور آقا حسین کا ایج گروپ بھی ایک تھا. عمر سعد مدینے میں پیدا ہوا. آقا حسین کی ساری زندگی مدینے میں گزری ہے. عمر سعد کی بھی ساری زندگی مدینے میں گزری. آخر میں کوفہ شفٹ ہوا. تو کیوں آیا؟ تو اس کا ایک جواب تھا، بغضاً بے ابی. حسین سچی بات تو یہ کہ ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے، تیرے بابا سے جو ہمیں دشمنی ہے وہ آج ہمیں میدان کربلا میں تیرے خلاف لے کے آئی. اور یہ والی چیز وہ ہے جو دعائے ندبہ میں بھی اشارہ ہے اور زیارت عاشورہ میں بھی، دونوں میں اس کی جانب اشارہ. احقاد البدریہ والحنینیہ، یہ بدر کا اور حنین کا انتقام تھا جو ہندہ کے بیٹے یزید نے میدان کربلا میں آقا حسین سے لیا. اور خود یزید نے دربار شام میں کہا کہ کہاں ہیں آج میرے بزرگ، بدر و احد کے بزرگ، وہ آ کے دیکھیں کہ آج میں نے ان کا ریونج لے لیا ہے. زیارت عاشورہ اور دعائے ندبہ معصوم کی طرف سے یزید کا جملہ یزیدیت کو ریپریزنٹ کر رہا کہ اصل میں آقا حسین کے خلاف جتنا ظلم کیا گیا اور جو کل آپ زیارت عاشورہ میں ان ظالموں پہ ایک ایک کر کے لعنت بھیجیں گے، وہ سب اصل میں مولا علی کی دشمنی ہے. اور اس کے اندر بھی غدیر کا اعلان، ہر چیز برداشت ہو گئی، اعلان غدیر برداشت نہیں ہوا. اب یہ غدیر کا اعلان ولایت میں نے 2 دفعہ اس سے پہلے مجلس میں اشارہ کیا، لیکن آج ذرا سا اس کو واضح کرنا پڑے گا کہ کیا ہے، کیا غدیر کا اعلان ہے، کیا آخر کیوں غدیر کے اعلان کی وجہ سے یہ سب الگ الگ دشمن جمع ہو گئے اور انہوں نے کربلا میں یہ بھرپور انتقام لیا. اچھا، اس کے اندر 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک ہمارے اہل سنت بھائی اور ایک ہم آل محمد کے ماننے والے. غدیر کے واقعے کو ڈینائی کوئی نہیں کرتا، اور غدیر کے واقعے میں یہ جملہ کہ من کنت مولا فہذا علی، مولا کو وہ بھی مانتے ہیں، اللہم وال من والا عواد من آدا، اور ہم بھی مانتے ہیں. اب بات ہوتی ہے یہاں انٹرپریٹیشن کی. اہل سنت بھائیوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ غدیر کا واقعہ ہوا، اور پیغمبر نے مولا کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، لیکن وہ ایک اسٹوری بناتے ہیں کہ غدیر کے واقعے سے پہلے رسول اللہ نے مولا کو یمن پروونس کا گورنر بنا کے بھیجا. وہی یمن جو آج کی دنیا میں ایک بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ بن رہا ہے، کیونکہ ظہور امام کا یمن سے بہت تعلق ہے. خیر، اب میں آلریڈی اتنا میرا واسٹ ٹاپک ہو گیا ہے کہ پریشان ہوں، ایک نئی بات آج کی مجلس میں نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں. لیکن یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. آخری حج میں رسول اللہ مدینے سے آئے شہزادی کونین اور حسنین کو لے کر. پنجتن میں سے 4 تن مدینے سے آئے مکے میں، اور مولا علی یمن سے آئے. پھر مکے میں یہ 5 جمع ہو گئے. آخری حج ہوا، وہاں سے واپسی میں غدیر کے میدان میں اعلان ہوا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر آفٹر حج واپس جا رہے تھے تو یمن سے آنے والے کچھ لوگوں نے مولا کی کمپلین کر دی. جب بھی کوئی آدمی گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں سنبھالتا ہے، کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں. وہ پورا واقعہ ہے، ٹائم نہیں ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو جب یہ کمپلین کر دی تو رسول اللہ کو غصہ آ گیا. اردو میں یہ لفظ اچھا نہیں ہے رسول کے لیے، جلال آ گئے. اور پیغمبر نے وہیں پہ قافلے کو روک کے یہ اعلان کیا کہ جو میرا دوست ہے، میں جس کا دوست ہوں، علی بھی اس کے دوست ہے. خدا بندہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی رکھے تو علی سے دشمنی رکھ. اعلان ہوا تھا محبت اور دوستی کا. اب لفظ ایسا استعمال کیا پیغمبر نے مولا، جس کی عربی میں بہت سارے میننگ. آج کل شہدائے کربلا کے ناموں میں کئی غلاموں کے نام آتے، مولا ابی ذر، فلاں کا غلام، فلاں کا غلام، فلاں. ایک معنی غلام، ایک معنی آقا ہے، ماسٹر، ایک معنی دوست.
اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میرا اپنا تو ٹاپک اور سبجیکٹ ہی کچھ اور ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ اسکول آف تھاٹ ہے برادران اہل سنت کا، کہ من کنت مولا کا مطلب ہے دوستی اور محبت۔ پیغمبر نے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے محبت کرے، پیغمبر نے کہا جو میرا دوست ہے وہ علی سے دوستی رکھے۔ اور ہمارا یہ اسکول آف تھاٹ بلکہ عقیدہ ہے ہمیشہ سے، اور آپ سنتے رہتے ہیں، بلکہ محرم سے پہلے لاسٹ بڑا فنکشن ہی غدیر کا ہوتا، سنتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ دوستی کا اور محبت کا اعلان نہیں ہے، وہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا۔ یہ اعلان ہے علی آقا ہیں، ماسٹر ہیں، رولر ہیں، علی تمہارے اوپر حکومت کریں گے۔ ولایت علی کا مطلب لو آف علی نہیں ہے، گورنمنٹ آف علی۔ کل اعمال عاشورہ میں اگر وقت ہوا تو آپ سورہ احزاب کی تلاوت کریں گے، اس میں اس چیز کو اور کلیئر کیا گیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و اموالہم، نبی اولا ہے، نبی مولا ہے تمہاری جان اور مال کا۔ جان اور مال کا مولا دوستی کرنے والے کو نہیں کہتے ہیں، آقا کو کہتے ہیں جو ماسٹر ہے اور ہم اس کے سلیو ہیں، وہ آرڈر دے گا اور ہمیں اس کو آرڈر ماننا۔ یہ نبی کا جو اسٹیٹس ہے یہ علی کا اسٹیٹس۔ اور یاد رکھیے اسلام کی سب سے بڑی عبادت، عقیدہ بھی ولایت علی کا، عمل بھی، سب سے زیادہ ثواب لانے والی عبادت، سب سے بہترین عبادت یہ ولایت علی ہے۔ یہ خود ایک عبادت۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں کہہ دوں تاکہ اپنا ٹاپک جو میں وائنڈنگ اب کے اسٹیج پر ہوں مکمل کر رہا ہوں یہ بات ہو جائے، اور وہ یہ کہ میں کراچی شہر کے ایک محلے رضویہ سوسائٹی کا رہنے والا ہوں۔ میرا بچپنا بھی وہاں گزرا، میری جوانی بھی وہاں گزری، جیسے آپ لوگ جمال پور اور تاج پور کے ہیں، اور ایسی چیزیں جمال پور اور تاج پور کے آپ میں سے آپ کے بچوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی جمال پوری اور تاج پوری کہلائیں گے مسئلہ۔ تو اب یہ کہ میں رضویہ سوسائٹی کا ہوں، اس مجمع میں مجھے کچھ اور بھی چہرے رضویہ کے آج نظر آ رہے ہیں۔ البتہ یہ جبکہ میں بات کر رہا ہوں یہ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میرا بچپنا تو رضویہ سوسائٹی کراچی میں اس وقت، بہت بڑا شہر ہے کراچی، بہت بڑا شہر ہے کراچی، اس وقت بھی اس کی آبادی کتنے 20 ملین سے زیادہ۔ تو میت کو غسل دینے کے لیے دو ہی جگہ غسل خانے تھے، ایک ہارادر کا علاقہ تھا، ایک رضویہ کا، اور آبادی زیادہ تھی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ڈیڈ باڈی رضویہ سوسائٹی کی مسجد میں لائی جاتی تھی۔ مسجد کا مطلب ایک بڑا کمپلیکس ہے، مسجد ہے، امام باڑہ ہے، غسل خانہ ہے، اور نماز ظہرین کے بعد نماز جنازہ ہوتی۔ اور روزانہ جب میں نماز پڑھ کے نکلتا تھا مرحوم مولانا عادل صاحب کے پیچھے وہاں ایک جھگڑا ہو رہا ہوتا تھا۔ میرا تو کوئی تعلق نہیں، میں بہت چھوٹا تھا، اور پھر اسی چھوٹے سے میں بڑا بھی ہوا۔ آپ کہیں گے مولانا کربلا پڑھیے، آپ اپنے حالات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، کربلا ہی پڑھ رہا ہوں۔ ایک جھگڑا ہوتا تھا، اور وہ جھگڑا یہ ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ریکمینڈ ہے کہ مرنے والے کے کفن میں کچھ ایسی چیزیں بھی اس کے ساتھ رکھو جو عذاب قبر سے اسے بچا لے۔ میں قسم کھاتا نہیں ہوں، لیکن سمجھیے اسی منزل پر ہوں کہ مجھے آج شب عاشور عذاب قبر کا تذکرہ ہی نہیں کرنا تھا، خدا نے یہ جملہ پتہ نہیں کیسے میری زبان پہ جاری کر دیا۔ کم از کم آج کی رات تو میں اوائڈ کرتا ہوں اس ٹاپک کو۔ عذاب قبر کتنا سخت عذاب ہے، اس سے پروٹیکشن کے لیے کچھ چیزیں کفن میں رکھنے کا حکم ہے، کچھ چیزیں کفن پہ لکھنے کا حکم ہے، البتہ فقہی مسئلہ سمجھ کر کہ کفن کے کس پارٹ پہ لکھ سکتے ہیں اور کس پہ نہیں لکھ سکتے۔ تو حدیث قصہ ہے، حدیث سلسلۃ الذہب ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، بہت ساری چیزیں۔ عذاب قبر سے بچانے والی ایک چیز ہے شہادت نامہ، یعنی 40 مومنین اگر یہ وٹنس دیں کہ مرنے والا اچھا ہے تو وہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں مردے کو دفن کرنے کے بعد نماز وحشت قبر بھی پڑھی جاتی، اور ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ ایٹ لیسٹ 40 آدمی پڑھیں، اور اس سے بھی زیادہ ریکمینڈ ہے کہ ہر آدمی اپنی ول میں لکھ جائے کہ میرے بعد میری نماز وحشت پڑھائی جائے اور پڑھنے والوں کو یہ گفٹ دیا جائے، جو ول میں جتنا آپ کو رائٹ ہے 1/3 کا۔ تو خیر یہ تو قبر میں پہنچنے کے بعد ہے نا،
تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کہا کہ مردے کو قبر میں اتارنے سے پہلے ہی سلسلہ شروع کر دو کہ اس کو پروٹیکشن دینا ہے عذاب قبر سے. اس میں ایک ہے شہادت نامہ 14 مومنین کے سائن. اچھا اب شہادت نامے میں کیا ہوتا ہے کہ آئی بیئر وٹنس کہ یہ مرنے والا خیر پر تھا، جو آپ نماز جنازہ میں بھی پڑھتے ہیں، اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک امتک وابن امتک، جو بھی ہے، نزل بک خیرا وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. نماز جنازہ میں بھی آپ کہتے ہیں کہ اے خدا مرنے والے کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، صرف اتنا پتا ہے کہ یہ خیر پر ہے. تو اب وہ تو نماز میں پڑھ دیا، تو نماز میں تو بہت سی چیزیں آپ پڑھ دیتے ہیں جس کے میننگ بھی نہیں پتا. لیکن جب ڈاکومنٹیشن کی بات آئے کہ ادھر میت کو غسل دیا جا رہا، کفن پہنایا جا رہا، اور میت کا ایک وارث ایک کپڑا لے کر آ گیا کہ بھائی اس پہ سائن کر دو، کفن کے ساتھ اس کو رکھنا ہے شہادت نامہ. اب بہت جو مذہبی اور متقی اور پوائس لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں بھائی ہم کیسے ہی لکھ دیں، ہم سائن کر دیں. کیسے سائن کر دیں بھائی؟ یہ مومن ہے، شہادت نامہ ہے، شہادت دو کا نہیں، ہم کیسے دیں؟ ہمیں تو پتہ. یہ آدمی بے نمازی، ہمیں پتہ ہے کہ یہ عورت بے حجاب ہے تو ہماری اپنی فیملی ممبر، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی شراب پیتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی حرام کھاتا. اب یہ تو گواہی اور اللہ کے سامنے شہادت نامے. اب جھگڑا ہوتا ہے، روزانہ جھگڑا نظر مجھے ملتا تھا کہ وہ آدھے آدمی کہتے تھے سائن کرنا ہے، آدھے کہتے تھے نہیں کرنا، کیونکہ اس میں لفظ یہ ہے کہ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں یہ خیر پر ہے، خیر گڈ یا بیسٹ، جو بھی آپ لفظ کہیے، خیر. کیسے گواہی دے؟ ہمیں پتہ ہے بے نمازی، ہمیں پتہ ہے روزہ نہیں رکھتا، ہمیں پتہ ہے حجاب نہیں کرتی، ہمیں پتہ ہے کہ شراب پیتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ حرام کھاتا ہے. ہم اس کے کیریکٹر کو جانتے ہیں، کیسے لکھ دیں؟ اور جواب ملتا تھا کہ آپ سے یہ پوچھ کون رہا ہے کہ اس کا کیریکٹر کیا ہے؟ آپ سے کیریکٹر کی گواہی نہیں مانگی جا رہی ہے. کہا یہ جو ہے کہ خیر، کہا خیر کا مطلب ہے یہ گواہی کہ مرنے والا ولایت علی پر تھا. خیر، چاہے نماز جنازہ میں لفظ خیر ہو کہ اللہم الا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا، اے خدا ہم گواہی دیتے ہیں یہ خیر پر ہے. چاہے شہادت نامے میں یہ گواہی ہو خیر، اسلام میں ولایت علی کا نام. اور جو ہمارے علماء یہاں پہ ایک مثال دیتے ہیں بہت زیادہ کامن، وہ ممبر پہ پڑھی جاتی ہے، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن چونکہ آج تھوڑا سا ذکر، اور میں قسم نہیں کھا سکتا کیونکہ عادت نہیں ہے، لیکن یہ خود بخود میری زبان پہ یہ لفظ آ گیا خیر کو سمجھاتے ہوئے، کہ جیسے ایک مثال دی جاتی کہ کوئی آدمی مر گئے، اب اس کے وارث اس کے عذاب قبر سے بچنے کے لیے جو انتظامات کرتے ہیں، شہادت نامہ یا دعائے جوشن کبیر یا منہ میں عقیق کی انگوٹھی یا خاک شفا اس کے ساتھ رکھنا، وہ سب اپنی جگہ. پھر ایک فکر ہوتی، اسٹیجز ہے نا، مرنے کے بعد قبر سے پہلے کچھ چیزیں، کچھ قبر کی پہلی رات، کچھ آگے کہ بھئی یہ نماز روزہ باقی. اب مثال دیتے ہیں علماء، بہت مشہور مثال ہے، اس لیے میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، لیکن ایسا سیکوینس بن گیا کہ یہ کہنا بھی ضروری. بیٹا گیا ایک عالم کے پاس، بیٹا گیا ایک مرجے کے پاس، اور جانے کے بعد کہا کہ میرا باپ مر گیا ہے، نماز قضا کرتا تھا، اب میں بہت پریشان ہوں کہ کیسے اسے عذاب قبر سے بچاؤں. کہا کہ چلو ایک اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے، ایک ایگزٹ ہے، ایک وے آؤٹ ہے، ایک باہر نکلنے کا راستہ ہے عذاب سے. اپنے باپ کی قضا نمازیں پڑھوا دو. نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ بتائیے کہ 10 سال کی قضا ہے یا 20 سال کی قضا ہے، یہ اجرت ہے، دے دی. نیکسٹ ویک پھر آ گیا کہ ارے مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس نے روزے نہیں رکھے. اب آیت اللہ سیستانی کا روزوں کے بارے میں ایک مسئلہ ہے، مرنے والے کے روزے، لیکن بہرحال وہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ یا اس کے روزے رکھو یا پھر ہر روزے کے بدلے میں ایک مد کھانے پینے کی چیز دو. بہرحال دونوں میں پیسہ انوالو ہے. کہا روزے رکھوا دو. کیا بات ہے، رکھوا دو روزے. چلیں روزے رکھوا دی. ارے 3 دن بعد آیا، وہ تو خمس بھی نہیں دیتا تھا. کوئی بات نہیں، کیلکولیشن کر کے آپ دے دو. وہ پھر آ گیا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم تھا، انہوں نے تو حج بھی نہیں کیا جبکہ حج واجب تھا. ٹھیک ہے، گناہ کیا، غلط کیا، لیکن ایک راستہ ہے، ان کا حج کروا دو. 5 دن کے بعد پھر آیا اور کہنے لگا ارے ہم کو یہ بھی پتا چلا وہ علی کی ولایت کو نہیں مانتا تھا، کتنا پیمنٹ کر دوں؟
کتنا پیمنٹ کر دوں؟ مرضی کا جواب ہوگا نماز چھوڑ دی تو اس کا پیمنٹ ہو سکتا ہے، روزہ چھوڑ دیا اس کی قضا ہو سکتی ہے، حج نہیں رکھا حج کروایا جا سکتا ہے۔ علی کی ولایت کو نہیں مانتا، یہاں نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ خیر یعنی عربی لفظ کہہ رہا ہوں، خیر بہترین عمل ولایت علی۔ میں اس مجلس سے یہ مطلب نہیں نکالیے گا کہ واجبات کو میں ڈیگریڈ کر رہا ہوں، تو ابھی آپ آگے سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ تو بالکل الٹی مجلس ہو گئی، سارا جوش ٹھنڈا، لیکن میں تو بہرحال جو حق ہے کہ خیر ولایت علی، اور اس کا کسی طریقے سے بھی اس میں کوئی کمی ہو جائے تو اس کا کوئی کمپنسیشن، کوئی پینلٹی، کوئی قضا، کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو پورا کرنے کا۔ یہ خیر ہے، بہترین عمل۔ لیکن کیا ہے ولایت علی؟ دوستی نہیں، یہ تو دشمنان اہل بیت کہتے ہیں۔ محبت نہیں، یہ تو دشمنان اہل بیت کہتے ہیں۔ علی کی دوستی اور محبت تو اسلام میں پہلے دن سے آئی، اور یہ بات ہے اسلام کے مکمل ہونے کے دن کی۔ حکومت، آرڈر علی کا، علی کو ماسٹر مانو، جو علی کہیں اس حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے جاؤ۔ اور اس کی تشریح بہت سارے معصومین نے کی ہے، صرف ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، جو نئے لوگ تو اس حدیث کو شاید ڈائجسٹ بھی نہیں کر پائیں۔ ہمارے یہاں حدیث کی کتابوں میں سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے کافی، الکافی۔ 8 والیوم ہے، 2 اصول، 5 فروع، 1 روضہ۔ اصول کافی کی حدیث والیوم 2، انگلش ٹرانسلیشن بھی اس کا ہو چکا۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ ہمارا 5واں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، جابر جعفی کو ایک جگہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ کون ہے، کون ہے ہمارا شیعہ۔ تو حدیث کے آخر میں یہ جملہ آیا، من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کی اطاعت ہر کام میں کر رہا وہ ہے ولی، وہ ہماری ولایت میں ہے۔ ومن کان للہ عاصیا، اور جو اللہ کا نافرمان ہے۔ چلیں امام اتنا بھی کہہ دیتے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اتنا بھی کہہ دیتے، خیر وہ بھی قیامت ہے، لیکن اتنا یہ نہیں کہا جو اللہ کا نافرمان ہے اس کا بھی ہم سے ایک ریلیشن ہے۔ فَهُوَ لَنَا عَدُوٌ، وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہم نے ساری قربانیاں کس لیے دی ہیں؟ ہم نے ساری قربانیاں اللہ کے نظام اور سسٹم کو دنیا میں لانے کے لیے دی، اور جو اللہ ہی کا نافرمان ہے، سارے ائمہ طاہرین کی قربانیوں کا وہ دشمن ہے۔ اور پھر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مولا 5واں امام ہم تو آپ کی ولایت کو مانتے ہیں، یہ 3 جملے آخر کے حدیث کے آخر میں، لا تنال ولایتنا الا بالطاعۃ والورع، ہماری ولایت کسی کو نہیں ملے گی جب تک کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا۔ کمپلیٹ اوبیڈینس آف اللہ، رسول اینڈ امام علی، یہ ہے غدیر خم کا اعلان، مکمل اطاعت گزار بنو۔ شیطان ایک سجدہ نہیں کر رہا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اس دن سے شیطان نے کہا میں نے نہیں کیا، انہوں نے کیسے کر لیا، آدم کی نسل کو بہکاؤں گا۔ غدیر خم کا اعلان، چلے وہاں کے شیطان نے زبان سے تو مان لیا تھا اعلان کو، لیکن برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی علی کی ولایت پہ رہے۔ اب پتہ ہے کہ علی والے کو وہ غلام کا واقعہ یاد کریں جس کا ہاتھ علی نے کاٹا اور پھر بھی وہ علی کا قصیدہ پڑھ رہا۔ اور مولا سے لوگوں نے کہا مولا آپ نے اس غلام کا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ اس وقت تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے نا، اور وہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا۔ علی نے کہا تمہیں نہیں پتا، جو ہمارا دشمن ہے نا، اب یہ ایک عربی کہاوت، اگر اس کا پورا پیٹ خالص شہد سے بھر دو، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں دے دو، پھر بھی وہ کبھی ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ اور جو ہمارا شیعہ ہے نا، اس کے بدن کو تلواروں سے 70 ٹکڑے کر دو، پھر بھی ہر ٹکڑے سے ہماری محبت کی آواز آ رہی ہو۔ اب شیطان کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غدیری رہے، جن کو ہٹا دیا، جن کو نہیں ہٹا پایا۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں شیطان کے لیے مسئلہ وہ دشمنان اہل بیت نہیں ہیں،
جن کی حکومت آج مکے مدینے تک میں قائم ہے، یا جو ہمارے ملک میں یہ دھماکے کرتے پھر رہے ہیں، سوسائڈ بامبنگ، وہ شیطان کے لیے کیا مسئلہ؟ وہ تو آلریڈی اس کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ شیطان کے لیے مسئلہ ہم ہیں، شیطان کے لیے مسئلہ آپ ہیں، شیطان کے لیے مسئلہ عزادار حسین ہے، شیطان کے لیے مسئلہ علم اٹھانے والا ہے، شیطان کے لیے مسئلہ گہوارے کو کندھے پہ رکھنے والا ہے، شیطان کے لیے مسئلہ یہ زری کی زیارت کرنے والے، ان کو کیسے ہٹائیں؟ تو اب ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ آتا، اور اس میں سے ایک بات تو میں نے 4 دن بتائی، پھر بھی بہت ساری باتیں اس میں رہ گئیں، میں ریپیٹ بھی نہیں کر رہا ہوں 4 دن کی مجلس، اور جو نہیں تھے ان کو بھی یہ نہ لگے کہ کوئی نامکمل بات سے کنیکشن دے رہے ہیں تو آدھی بات ہم نے سنی آدھی نہیں سنی۔ ایک بات تو میں نے 4 دن بتائی، مگر 2 بہت اور اہم باتیں، اور کبھی سوچئے گا کہ آخر آج کی دنیا کا یہ ماحول کیوں بنا۔ یہ 4 دن کی جو بات ہے نا، اس کو ذہن میں رکھ کر امام نے فرمایا کہ آخری زمانے کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ اگر تم حلال کا 1 درہم کمانا چاہو وہ نہیں ملے گا، اور حرام نہیں کمانا چاہو 70 درہم تمہارے دروازے پہ آ جائیں گے اس کثرت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد 2 باتیں اور بھی ابھی آ رہی ہیں۔ کیوں آخر اس کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا؟ اسی لیے کہ یہ 3 چیزیں خاص طور پر وہ ہیں، باقی تو اور بھی باتیں ہیں جو کل عاشورہ تو دونوں مجلسیں خالی غم کی مسائل، لیکن ایک آدھ بات میں آخری مجلس میں بتاؤں گا، اہم باتیں آج مکمل، کہ غدیری کو یزیدی بنانے کے لیے شیطان کیا طریقے اختیار کرتا، تو بہت ساری باتیں، مگر آ گیا مگر۔ آج ہنسی مذاق کی رات تو نہیں ہے اس لیے میں اور کچھ نہیں کہتا، مگر دنیا کی تاریخ میں غدیر خم سے لے کر قیامت تک بہت بڑی بات میں نے کہہ دی ہے، فرام غدیر خم تو قیامہ 2 زمانے ایسے گزریں جو بہت کثرت کے ساتھ لوگوں کو غدیر سے ہٹایا گیا۔ ایک کربلا، صرف 72 حسین کے ساتھ ہیں، 30,000 سے لے کے 300,000 تک روایتوں میں آئے، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو میدان میں آ گئے، جو نہیں آئے وہ بھی کوفے میں مذاق اڑانے والے، شام میں پتھر پھینکنے والے، وہ سارے واقعات۔ اور دوسرا اسٹیج جب سب سے زیادہ شیطان کامیاب ہوگا غدیر سے لوگوں کو ہٹانے میں، وہ تو بہت ہی شارٹ ایک لفظ میں آ جائے گا، دجال۔ دجال جب آئے گا نا، مومنین کے سب سے زیادہ، اچھا دجال بھی کس کو بہکائے گا؟ کافر کو۔ وہ کیوں بہکائے گا؟ کیا وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے جو ہے ہی میرے راستے پر؟ جہنمی لوگوں کو، ان کے اوپر میں کیوں ڈبل ٹائم لگاؤں؟ تو آلریڈی جہنم میں۔ دجال بھی سب سے زیادہ بہکائے گا صاحبان ایمان کو۔ اصل ٹارگٹ تو صاحبان ایمان ہوں گے نا دجال کے۔ تو دجال کا لفظ آپ نے بہت سنا۔ دجال کہتے کسے؟ دجال کہتے ہیں فراڈ کرنے والا اور چیٹنگ کرنے والا۔ دجال جو ہے نا، فراڈ کے ذریعے سے ہمیں سیدھے 2 آئیں گے آخری زمانے میں، ایک کا نام سفیانی، یہ ظالم، یہ تلوار لے کے آئے گا، یہ ٹارچر کے ذریعے سے مومنین کا خاتمہ کرے گا۔ وہ تو ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں۔ 70 ٹکڑے کر دو مومن کے، تب بھی وہ علی کی محبت دل سے نہیں نکلے گی۔ دجال وہ تلوار نہیں لائے گا، وہ چیٹنگ، فراڈ، دھوکہ، اس طرح سے ہمیں بہکائے گا۔ تو دجال کے مین ٹول کیا ہیں؟ 3۔ ہر مجلس میں آپ سنتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یاد دلا رہا ہوں آج کی رات، کہ ایک آج کی قیامت کی رات ہے جب میجورٹی آف مسلمز اینٹی حسین کیمپ کے اندر، یا امریکہ میں بیٹھا ہوں اینٹائی حسین کیمپ میں، اور یا پھر آخری زمانے میں جب امام زمانہ آئیں گے تو دجال غدیریوں کو یزیدی بنائے گا۔ مگر اس کے ٹول کیا ہوں گے؟ 3۔ حرام رزق، روٹیاں لے کر آئے گا نا۔ اب وہ روٹیوں کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، ہر ایک کو معلوم ہے، مگر وہ 4 دن بعد بھی اس پر ہوتی رہی۔ مگر ایک تو حرام مال، دوسری کیا چیزیں لائے گا؟ نمبر 2 بے حجاب عورتیں۔ دجال کی آرمی میں بھی عورتیں ہوں گی، لیکن سب سے پہلی ان عورتوں کی سائن یہ لکھی ہے کہ بے حجاب عورتیں اس کے ساتھ اب لے کر آئے گا، ان کے ذریعے سے مومنین کو بہکائے گا۔ حجاب پروٹیکشن آف اسلام، بے حجامی یہ پروموشن آف یزیدیت۔
اور ہم اپنے بچپنے سے نہیں، اس سے بھی پہلے سے سنتے آ رہے ہیں کہ دجال بے حجاب عورتوں کو لائے گا. کبھی توجہ دی؟ ایک جملہ بہت اسٹرانگ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کی فیلنگ ہرٹس ہو تو میں پہلے سے ایڈوانس میں اپولوجی. مگر تیسری بات بھی آ جائے، اور تیسری چیز دجال کے ساتھ ہوں گی یہ سانگ اور سنگنگ اور میوزک. تفصیل ہے کہ دجال کی سواری آگے آگے بے حجاب عورتیں ہیں، پھر سواری کے اندر سے میوزک نکل رہی ہے اور اس کی سواری کے اوپر حرام روزی رکھی. یہ تین مین ٹول ہیں دجال کے. سفیانی آئے گا اس سے پہلے، وہ تلوار لائے گا، وہ بلڈ شیڈ کرے گا. جب سفیانی آئے گا تو مومنین کی ڈیڈ باڈیز زمین پہ پڑی نظر آئیں گی. شہر کوفہ میں اتنا خون ہوگا کہ گھٹنے گھٹنے آدمی اس میں ڈوب جائے. یہ سفیانی. پھر بھی وہ پرابلم نہیں، مومن کو جتنا ٹارچر کرو محبت بڑھتی چلی جاتی. اور دجال تلوار نہیں لائے گا، دجال لائے گا حرام مال کا مزہ، ٹیسٹ. دجال لائے گا بے پردہ عورتیں، بے حجاب. اور دجال لائے گا یہ سنگنگ اور میوزک. میوزک کے بارے میں 4 دن پہلے ایک جملہ کہا تھا، اس کو ذہن میں رکھ کے مجلس سنیے. مگر سانگ اور سنگنگ تو اسلام میں حرام. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، بہت ہی اسٹرانگ جملہ بنے گا آخر میں جا کر. پیغمبر کی ایک حدیث ہے، اسلام کا ایک اصول ہے، کامن سینس کی ایک بات ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ہر بچہ معصوم ہوتا. کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام ولیکن ابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یجوسانہ. جو بچہ دنیا میں آتا ہے فطرت اسلام پر، پیغمبر کی ہے. پیرنٹس ہے، کسی کو یہودی، کسی کو عیسائی، کسی کو مجوسی بناتے ہیں. ہر بچہ اس دنیا میں سمپل نیچر لے کے آتا، کفر اور شرک کے ساتھ نہیں آتا. یزید بنا، کائنات کا بدترین انسان. اگر یزید کیسے بنا، کیا کیا چیزیں انوالو تھیں یزید کو یزید بنانے میں؟ کوئی شک نہیں ہے کہ پیرنٹس، کوئی شک نہیں ہے اس کے گرانڈ پیرنٹس. مگر خود یزید کیسے یزید بنا یہ بھی ذرا سن لیجیے. اور اس کا دوسرا جملہ، حسین کیسے حسین بنے، یہ تو سوال ہی غلط. حسین امام معصوم، نور اول، کائنات کی خلقت سے پہلے نور پیدا ہو چکا، وہ دنیا میں آئے اپنی تمام تر کوالٹیز اور طہارت اور عصمت کے ساتھ. مگر حسین کے گھر میں قمبر کیسے قمبر بنے اور فضہ کیسے فضہ بنی. بہت چھوٹا سا کمپیریزن کرنا ہے، ٹائم نہیں. پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ یزید کی ماں میسونہ، باپ معاویہ، کل آپ زیارت عاشورہ میں سب کا ذکر کریں گے. یہ شادی کیسے ہوئی؟ شادی مجبوری کی شادی تھی، خوشی سے نہیں ہوئی، پراپر طریقے سے نہیں ہوئی. مجبوری یہ کہ معاویہ شکار پہ گیا. پہلے زمانے کے اندر یہی ایک سیر و تفریح انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. 2 مہینے 3 مہینے. اب وہ گیا ڈیزرٹ میں، وہاں جا کے وہ ایک دم اس کو کوئی بیماری ہو گئی. تفصیل کی کوئی ضرورت ہے، فضول باتیں. لیکن اس زمانے کے ڈاکٹروں نے اس کا ایک علاج بتایا. اچھا پہلے یہ ڈاکٹر علاج یہ والا بہت بتاتے تھے، اب پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر چینج ہو گئے. علاج بتایا تمہیں فوراً آج ہی رات کو شادی کرنا. پہلے بہت ساری بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کہتے تھے اس کی شادی کر دی. کتنا بڑا ظلم کرتے. شوہر کی بیماری بیوی میں منتقل ہو جاتی تھی، یہ ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ بیچاری بیمار، لیکن خیر. تو اب یہ کہا فوراً آج کی رات شادی، آج ہی رات. اب بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے، پین بہت زیادہ ہے. ابھی پینسلین ایجاد نہیں ہوئی ہے، چنانچہ پین کلر کوئی نہیں. اب حاکم وقت ہے، ظالم، غاصب، زبردستی قبضہ کرنے والا، لیکن حاکم. اور ایسا حاکم ہے، ولایت، غدیر، علی اور ماسٹر. علی کا آرڈر ہم کو ماننا ہے، مگر علی کی ایک فریاد بھی سنیے، کمپلین. علی نے کیا کہا؟ ایک حاکم شام، وہ اپنے ماننے والوں کو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیتا ہے، پڑھ لیتے ہیں. میں اپنے ماننے والوں کو جمعے کی نماز جمعے کو پڑھانا چاہتا ہوں تو ایکسکیوز لے کے آ جاتے ہیں. تو ہے ظالم، غاصب، حاکم، لیکن کیسا اس نے اپنے چاہنے والوں کو ٹرین کیا، جیسا غدیریوں کو ہونا چاہیے تھا. لیکن بہت ساری باتیں آ جائیں گی، اصل پوائنٹ کمپلیٹ ہو جائے. باقی جو
ڈیٹیل والی باتیں وہ آخری 2 مجلسوں میں آ جائیں گی جہاں اتنا ہی کم مجمع ہوگا اور وہیں پہ پڑھنے میں مجھے مزہ بھی آئے گا. یہاں تو جلدی سے بات ختم کروں. اب یہ کہ آج کی رات شادی کرنا بادشاہ کیا مشکل, چاروں طرف دوڑا دی اپنے غلام کے. دیکھو قریب میں کوئی قبیلہ ہے, وہاں ایک کرسچن قبیلہ رہتا تھا. پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا جو ہندوؤں میں بھی ایک کاسٹ سسٹم آیا ہے, ذات پات, کہ پرفیکشن کی وجہ سے ہر پروفیشن کا ایک قبیلہ ہوتا. یہ درزی ہیں تو کئی جنریشن سے ان کے یہاں یہ ٹیلرنگ کا رواج ہے, چنانچہ اب جو لوگ آتے ہیں پرفیکٹ آتے ہیں. اسی طریقے سے دھوبی, اسی طریقے سے یہ موچی یا نائی, جو ہندوستان میں چیف منسٹر بھی بنی کوئی خاتون. لیکن یہ ہے کہ یہ کاسٹ سسٹم تھا, ایک قبیلے کا ایک کام. مسلمانوں کے ماحول میں سنگنگ گناہ کبیرہ, اور معاویہ سے جسٹ بیفور مولا علی کی ظاہری خلافت تھی, ممکن ہی نہیں. چنانچہ کوئی مسلمان اس پروفیشن میں نہیں جاتا تھا. عیسائی جو عرب کے اندر رہتے ہیں وہ اس پروفیشن میں تھے. اس قبیلے کا پروفیشن ہی یہ تھا کہ وہ سنگنگ سیکھیں اور اسلامی دنیا میں جا کے جو مسلمانوں کو گانا سننے کی ضرورت ہو تو انہیں سنائیں. چنانچہ یہاں پہ بچوں کو شروع سے ٹریننگ دی جاتی تھی. جوان اسلامی دنیا میں چلے جاتے تھے, جب وہ ریٹائر ہوتے تھے واپس آ جاتے تھے, بوڑھے ہو کے اپنے قبیلے میں ینگ جنریشن کو ٹریننگ دینا شروع کرتے تھے. پورے قبیلے کا یہ پیشہ جنریشن سے چلا رہا. میں بہت احتیاط کر رہا ہوں کہ آج کی شب عاشور کوئی ایسی ہنسی مذاق کی بات بھی نہ ہو اور یہ کہ میسج ملے. قریب میں وہی نیئرسٹ قبیلہ وہی. حاکم شام نے کہا بھئی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ شادی کرنا ہوگی ورنہ مر جاؤ گے. اب یہ شادی پراپر شادی نہیں تھی. بھئی آپ کہیں گے مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہوا پراپر شادی میں دیکھا جاتا ہے لڑکی کی ایج کیا ہے, خوبصورت ہے, تعلیم یافتہ ہے, اس کے اندر کیا ہنر ہے. یہ تو مجبوری کی شادی ہے, جو ہو, لنگڑی ہو, لولی ہو, اندھی ہو, کانی ہو, بہری ہو, بس لڑکی ہو, آج رات شادی کر کے اپنی جان بچانا. سردار قبیلہ تک گئے یہ لوگ. ہر چیز میں کانٹیکٹ تو چیف سے ہوگا. اس نے سنا, کہا میری اپنی بیٹی. اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر مسلمانوں کے بادشاہ سے میرے قبیلے کا ایک رشتہ بن جائے اور میری بیٹی مسلمانوں کے بادشاہ کے محل میں پہنچ جائے تو بعد میں کتنے بینیفٹ ہم کو ملیں گے. آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیے تو مسلم ممالک کے اکثر جو کنگ ہیں ان کے گھر میں کون سی عورتیں. بس اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا, بات بہت لمبی ہو جائے. اس نے اپنا قبیلے کا بینیفٹ سوچا, کہا میری بیٹی ہے شادی کر لو. ہو گئی شادی. اب یہ شادی ہو گئی, بادشاہ کے لیے کیا مسئلہ ہے, 10 بیویاں ہوتی ہیں. کہا چلو ٹھیک ہے, ہو گئی شادی, لے چلتا ہوں اس کو. محل میں لے آئے اور وہاں یزید پیدا ہوا. اچھا اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو لڑکی تھی نا وہ اس محل میں ہیپی نہیں تھی. باپ نے اپنے فائدے اور اپنے قبیلے کے فائدے کے لیے شادی کی. بہت ساری پولیٹیکل میرجز ہوتی. لیکن اب یہاں پہ آپ حضرات بہت سے گجرات کے ہیں, ہمارے مولانا محترم راجستھان کے ہیں, تو راجستھان کے بعض بادشاہوں نے اکبر بادشاہ کو اپنی بیٹیاں دی تھیں اور بہت اس سے بعد میں گین کیا تھا. ایک طریقہ. اب باپ نے تو یہ سوچا, لڑکی بالکل راضی نہیں. ایک تو حاکم شام تھا بھی بڑا بدشکل, اور اس کے علاوہ وہ بادشاہ محل میں رہنے والا جو جنگل کی آدھی لڑکی. یزید بھی ہو گیا لیکن محل میں وہ بہت انکمفرٹیبل. اور ایک رات کو, ایک دن حاکم شام اس کے کمرے کے قریب سے گزرا, وہ جا رہا ہے کہیں اور, اس کے کان میں اس کی آواز آئی, یہ اپنی ٹریجڈی پڑھ رہی ہے پوئٹری میں. میرے باپ نے مجھ پہ ظلم کیا, ایسے بدشکل اور ناک ٹوٹے ہوئے کالے کلوٹے کے ساتھ میری شادی کر دی. مجھے نہیں چاہیے محل, مجھے اپنی قبیلے کے وہ باغ چاہیے, مجھے یہ سارا آنر اور یہ سروس نہیں چاہیے. میں تو کھجور کے درخت پہ خود چڑھ کے کھجور توڑنا چاہتی ہوں, یہ میں کہاں آ کے پھنس گئی. اس نے سنا, اچھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ تو اسے آنر سمجھے گی کہ تجھے ملکہ بنایا اور تو اپنا قبیلہ یاد کر رہی ہے. ایک دو اور بھی اس کے ایسے شعر تھے جو میں ممبر پہ پڑھ ہی نہیں سکتا, چاہے 9 ربیع الاول کا دن کیوں نہ ہو. ایسے اس کے بےہودہ شعر, ولگر لینگویج. جا, میں نے تجھے طلاق دی, واپس چلے جاؤ اسی قبیلے میں جس کو یاد کر رہی. بہت خوش آ گئی. اب یہاں ہوا حاکم شام جب وہ اسٹیج آیا کہ اسے اپنا سکسیسر بنانا. اب یزید کی تلاش شروع ہوئی, اولاد نہیں تھی.
یہ جو تھی وہ انتہائی نالائق و ناکارہ یزید. گیا یا بھیجا غلام کو، کہا کہ اس کو نہیں لانا، اس عورت کو نہیں لانا، لیکن میرا بیٹا تو ہے نا، اس کو لے کے آ جانا، اور اس کو لا کے اپنا سکسیسر بنائے. اب جتنے دن یہ اپنے قبیلے میں رہا، نیو بورن بیبی، وہاں سے لے کے جوان ہونے تک، اب وہاں قبیلے میں کیا تھا؟ ماں کے پاس جاتا تھا، ماں بہترین سنگر، گانے ہی چل رہے. نانا کے پاس جاتا تھا، نانا تو پورے قبیلے کو ٹرین کرتا ہے، ریٹائرڈ لیکن بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ سنگر، وہاں پہ اس کو گانا. دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھا، اپنے بچپنے کے دوست، اب وہاں پہ ہر ایک کو ان کے پیرنٹس نے یہ دیا ہے کہ کل یہ گانا تمہیں یاد کر کے سنانا، کل یہ ہر طرف یہی ٹریننگ چل رہی. شادی میں گیا تو وہاں گانا ہوتا، رات کو سونے آیا تو ماں نے گانا سنا کے اس کو سلایا، صبح اٹھا تو سنا ہے کہ سنگر صبح کو زیادہ پریکٹس کرتے ہیں، تو ماں کی اور نانا کی پریکٹس جاری. غرض یہ کہ اس کو چاروں طرف سے ایسا ایٹماسفیئر ملا، ماں کے پاس آئے تو میوزک، نانا کے پاس جائے تو حرام میوزک، دوستوں کے درمیان جائے تو میوزک، شادی میں جائے تو میوزک. وہاں میت پہ لوگ روتے تھے تو وہ بھی میوزک کے ساتھ اور گانے کے ساتھ. میت پہ جائے تو میوزک، اسکول میں جائے تو میوزک، پلے گراؤنڈ میں جائے تو میوزک. چاروں طرف ایسا ماحول ملا کہ یزید تو پھر یزید ہے، لیکن اس میوزک کے ماحول نے اس کو اس منزل تک پہنچا دیا کہ آج ہم ہی نہیں، ساری دنیا کا ہر سمجھدار آدمی یزید پہ لعنت بھیجتا ہے اور بے شمار لعنتیں بھیجتا. یہ یزید. اب آئیے آقا حسین کے گھر میں. آقا حسین کا نانا ایسا، عصمت و طہارت و عبادت اور رسالت کا ماحول. نانا ایسا کہ ہر ایک سے اللہ کہہ رہا ہے کہ نمازیں پڑھو، رسول سے کہہ رہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اپنی نمازیں کم کر دو، تم نے تو اتنی نمازیں پڑھی. کہ نماز کا حکم دینے والا اللہ کہہ رہا قم اللیل الا قلیلا. ایسی عبادت کی رسول نے کہ قرآن کو کہنا پڑا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ہم نے اس لیے قرآن کو تھوڑی نازل کیا کہ تم اپنے آپ کو اتنی زحمت اور ٹربل میں ڈال دو. ایسا قرآن کو فالو کر رہے ہیں کہ قرآن کو روکنا پڑ رہا، نماز کو روکنا پڑ رہا. اور علی حسین کا بابا نانا کے پاس جائیں تو وہاں ایسی نماز اور ایسا قرآن. حسین بابا کے پاس آئیں تو بابا ایسا کہ حالت نماز میں پاؤں سے تیر نکالو تو علی کو پتہ نہ چلے. اور ماں کے پاس جائیں تو ماں تو ایسی سیدہ نساء عالمین کہ جناب فضہ کی گواہی کہ پورا دن گھر کے کام کرنے کے بعد ساری رات شہزادی اتنی نمازیں پڑھتی ہیں، اتنی عبادتیں کرتی ہیں کہ پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم آتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے نماز کی وجہ سے. فجر کی نماز کے بعد بڑی مشکل سے بستر پہ جا کے آرام کرتی. اور اتنی نماز پڑھ کر بھی ہم تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم پر، ہمارا اللہ پر ایک احسان ہو گیا. قیامت کے دن ہم جائیں گے تو اللہ کو آنا چاہیے ہمیں ویلکم کرنے کے لیے کہ تھینک یو ویری مچ، تم نے میری 2 رکعت نماز پڑھ دی. اور شہزادی اتنی نمازیں پڑھ کے اتنا روتی ہیں خوف خدا سے کہ ہر رات کو فضہ کہتی ہیں شہزادی کا سارا ڈریس رونے کی وجہ سے، خوف خدا کا رونا، پورا ڈریس گیلا ہو جاتا ہے. زمین پہ شہزادی کے آنسو اس طرح بہتے ہیں جیسے بارش کا پانی زمین پہ بہا کرتا. تو اب دیکھیے دو گھر بتا رہا ہوں اور کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک یزید کا گھر ہے کہ نانا میوزک، ماں میوزک، دوست میوزک، ہر طرف سنگنگ، ہر طرف سانگ، شادی ہو، غم ہو، عام دعوت ہو، پلے گراؤنڈ ہو، اسکول ہو، دوستوں کے ساتھ کھیلنا ہو، جہاں جائے اسے یہ ماحول ملے. اور ایک حسین کا گھر، نانا ہو تو خوف خدا سے روئے، باپ ہو تو ایسی نمازیں پڑھے، ماں ہو تو ایسی تلاوت کرے، بڑا بھائی ہو تو اتنا عبادت گزار، ہر طرف ذکر خدا ہے، جس کا نتیجہ وہی جملہ جو میں نے کہا، وہی جملہ کہ خیر آتا ہے اس گھر میں، السلمان و منا اہل البیت، اہل بیت بن جاتا ہے. فضہ آتی ہیں تو تمام عورتوں کی سردار بن جاتی ہیں جب عبادت کا ماحول ہو، جب تقوی کا ماحول ہو، جب پائیٹی کا ماحول ہو، جب حکم خدا کو ماننے کا ماحول ہو. حسین اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے حسین نہیں بنے، وہ نور کا ٹکڑا، وہ جز ہے رسول کا، لیکن ایسا حسین کو ماحول ملا، ویسا یزید کو ماحول ملا. اب وہ جملہ کہہ رہا ہوں جس کے لیے ایڈوانس میں آپ سے اپولوجی، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرنا. ہمارے گھر میں حسین جیسا ماحول ہے
تو وہ بچے سامنے آئیں گے جو واقعاً مقصد حسین اور محبت حسین اور ولایت علی رکھنے والے. یا ایسا تو نہیں کہ یزید پروڈیوسنگ فیکٹری ہمارے گھر میں لگی ہوئی کہ صبح گانا، شام گانا، دوپہر گانا، کھانا ہے تو گانا، ڈرائیونگ ہے تو گانا، ریسٹورانٹ ہے تو گانا. یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے گھر وہ کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں کیا منظر نظر آ رہا. دجال، غدیریوں کو یزیدی بنانے والا، لوگوں کو بہکانے والا. اب یہاں پہ گانا، یہاں پہ عبادت. اور کربلا کا مقصد نماز بھی ہے. اتنا اہم مقصد کہ شروع کی مجلس میں 2 جملے 3 جملے میں کہہ چکا ہوں، اس کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا ہے لیکن اس کو اگنور بھی نہیں کرنا. آج کی رات کربلا میں آئی، آج کی رات. کل بھی میں نے کہا تھا اور پھر دوہرا رہا ہوں کہ فوج یزید یا عمر سعد تو کربلا کا جہاد 9 محرم کو شروع کر چکا تھا. عاشورے کے دن عمر سعد نے جنگ نہیں کی، 9 محرم کو اس نے جنگ شروع کر دی تھی، پہلا تیر بھی پھینک دیا تھا. وہ تو آقا حسین نے 1 رات کی مہلت لی یا دی، لیکن یہ رات جو ملی ہے، یہ رات آج کربلا میں جو سارے خیمے آباد، آج جو ہر بیوی کے پاس اس کا وارث بیٹھا ہوا، آج جو سارے اصحاب امام اپنے خیموں میں ہیں، یہ حسین کی وجہ سے ہیں. عمر سعد تو جسٹ آفٹرنون میں جنگ شروع کر چکا تھا، لیکن حسین نے جو رات مانگی، عباس کو بھیجا. روایت تو کل آپ نے سن لی، میں بالکل مصائب کی منزل کے قریب. تو کیا جملہ کہہ کے یہ 1 رات کی مہلت مانگی؟ کوئی ریزن بتایا کہ کیوں؟ ریزن کیا تھا؟ عباس عمر سعد سے کہہ دینا کہ میں نے زندگی میں کوئی رات بغیر عبادت خدا کے نہیں گزاری. دل چاہتا ہے دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک اور ایسی رات گزاروں جو پوری رات اللہ کی عبادت میں. حسین تو امام معصوم ہے. حسین کے لشکر کا غلام بھی اگر آج کی رات ہے، آج کی رات شب عاشور، بھئی ہمارے سامنے رول ماڈل حسین اور کربلا والے. شب عاشور انہوں نے کیسے گزاری؟ روایت میں یہ جملہ ہے، مقتل کا یہ جملہ کہ اگر شب عاشور کسی وقت بھی کوئی خیموں کے قریب سے گزرتا جہاں حسینی خیمے تھے، وہی خیمہ گاہ، لیکن خیمہ گاہ جو اس وقت ہے وہ تھے بنی ہاشم کے خیمے، اور ان کے چاروں طرف پھر اصحاب کے خیمے تھے. بنی ہاشم بیچ میں، پھر جو آؤٹر لائن تھی ٹینٹ کی وہ بنی ہاشم، وہ اصحاب کہ اچانک رات کو سرپرائز اٹیک ہو تو یہ سیدانیوں کے خیمے تک دشمن نہ آ جائے. اب جملہ کہ اگر کوئی رات کو کسی وقت بھی 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے ان خیموں کے قریب سے گزرتا تھا تو ذکر خدا کی آوازیں اس طرح آتی تھی کہ ودی نحل، جیسے جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کے چھتے کے قریب سے گزرے تو مکھیوں کی ایک بھن بھناہٹ کی آواز آتی. بہت مشکل اردو ہو گئی لیکن اب وقت نہیں. کس چیز کی آواز ہے؟ ذکر خدا کی. پوری رات کیسے گزری؟ کوئی نماز میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر خدا کر رہا ہے. اس کے بعد کربلا کے میدان میں یہ اصحاب گئے تو ایسا جہاد کیا کہ چھٹے امام نے کہا بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوئے کربلا کے شہید. زیارت وارثہ آپ کو زبانی یاد ہے، میں نے سنا ہے کہ یہاں جعفری سینٹر اٹلانٹا میں ڈیلی زیارت وارثہ ہوتی ہے نماز کے بعد. بے ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو، یہ جملہ آقا حسین کی زیارت میں نہیں ہے، یہ آقا علی اکبر کی زیارت میں نہیں ہے، یہ آقا عباس کی زیارت میں نہیں ہے. یہ کس کی زیارت میں ہے؟ یہ ایک حبشی غلام جون کی زیارت میں، یہ اصحاب امام کی زیارت میں ہے کہ اتنا ہائی اسٹیٹس. مگر وہ رات کیسے گزری؟ نماز اور عبادت خدا. تو دجال کی انٹری کا، اور دجال سے مطلب ہے شیطان کے انٹر ہونے کا، اور ولایت کو ختم کر کے غدیری کو یزیدی بنانے کا جو بیسٹ ٹول شیطان کے پاس ہے، ون آف دا بیسٹ، وہ ہے یہ سنگنگ کا اور گانے کا ماحول. اور حسینیت اور ولایت اور غدیریت اور اہل بیت، ان کے یہاں
پروٹیکشن کا بہترین ٹول کیا ہے؟ نماز. نماز اہل بیت اطہار خصوصیت یہ ہے، کوئی خوشی آتی ہے تو جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کوئی غم آتا ہے تو جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کوئی حاجت ہوتی ہے تو 2 رکعت. وہ جو ریگولر نمازیں ہیں وہ اپنی جگہ، بلکہ آج کی شب عاشور کے بعد موسٹ امپورٹنٹ ڈیٹ 40 آئے گی. 40 کے دن یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. امام نے کہا مومن کی سائن یہ ہے کہ وہ ڈیلی 51 رکعت نماز پڑھتا. پتہ نہیں بعض لوگ نماز کا مطلب یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ نماز مینس غدیر کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، ولایت کے رتبے کو کم کیا جا رہا. نماز پروٹیکشن ہے اسلام کا، نماز پروٹیکشن ہے ولایت کا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن فضائل نماز بیان کرنے کا موقع نہیں. آج کی رات کی وجہ سے یاد دلانا کہ آج کی رات اگر کوئی حسین کے خیمے سے، سجاد کے خیمے سے، اکبر کے خیمے سے، عباس کے خیمے سے، حبیب ابن مظاہر کے خیمے سے، مسلم ابن اسجع کے خیمے سے، غلام حبشی جون کے خیمے تک آئے تو ان ایوری ٹینٹ نماز. یہ پروٹیکشن ہے مومن کے ایمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جس آیت سے میں نے مجلس شروع کی، پہلی آیت ولایت، اس کا بیان شروع میں ہو گیا. دوسری آیت آخر میں. اے خدا جب ہم کو ہدایت دے دی ہے تو دوبارہ ہم گمراہی کے راستے پہ نہ جائیں. پروٹیکشن ہے یہ نماز. اور نماز کے جتنے بینیفٹ ہیں ہمارے لیے تو سب سے بڑی چیز یہ کہ آقا حسین نے آج کی رات نماز میں گزاری. لیکن نماز کے بینیفٹ میں یہ بھی شامل کہ جب کوئی نماز پڑھے گی عورت، اس کو پتہ چل جائے گا حجاب کتنا امپورٹنٹ. عورتیں بہت زیادہ الرجک ہوتی ہیں حجاب کے لفظ سے. مولانا اب کیا، اصل تو حجاب دل کا ہوتا، یہ آنکھوں کا حجاب کیا، اور کیا حجاب والی عورتیں گناہ نہیں کرتی؟ اچھا بھائی فلاں صاحب ان سے کیا حجاب، وہ تو ہمارے بھائی جیسے. اچھا وہ بھائی جیسے یعنی مطلب یہ کہ ان کی نیت بالکل پیور ہے، ان سے کیا حجاب؟ تو کیا اللہ کی نیت میں کوئی خرابی ہے؟ نماز کا مطلب ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے یہاں آپ کا پریزنٹ ہو رہا ہے، اللہ آپ کے سامنے. اللہ کہتا ہے ایک بال بھی نظر آ جائے نماز غلط ہے، یعنی میں نے تمہاری حاضری، تم کو انٹری کی پرمیشن نہیں دی ہے. الصلاۃ معراج المومن، نماز انسان کو اللہ کے پاس پہنچا دیتی ہے. تو کیا اللہ کی نیت میں کوئی خرابی ہے کہ وہاں تو جاؤ تو پورا حجاب کر کے جاؤ، اور فلاں صاحب کے پاس آؤ وہ ہمارے بھائی ہیں تو حجاب کی ضرورت نہیں؟ حجاب دل کا ہوتا ہے تو نماز کا مسئلہ کیسے کہ اگر عورت کی کلائی بھی نظر آئی تو اس کی نماز باطل؟ یہ نماز خود ایک ٹریننگ ہے عبادتوں کی اور ان واجبات کی جو بعض مومنین کو بہت مشکل لگتے. اور میوزک اور سنگنگ کا ماحول یہ شیطان کو اور اینٹی غدیر لوگوں کو اپنے گھر میں انٹری دینے کا ذریعہ بنتا ہے. بھائی ان انٹینشنلی آپ کی نیت نہیں، لیکن آپ کے گھر کی کوئی دیوار ویک ہے یا دروازہ ویک ہے تو ڈاکو تو آ جائے گا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں نے اگر انٹینشنلی دروازہ کھولا ہوتا تو تمہیں رضا تھی آنے کی. چور اور ڈاکو کیا باقاعدہ آپ سے پرمٹ لے کے آتا ہے؟ وہ تو چاروں طرف ڈھونڈتا ہے کہیں سے انٹری مل جائے. مگر کسی اور طرح سے اگر اہمیت نماز سمجھ میں نہیں آ رہی، ویسے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہر مومن سمجھتا، لیکن اگر اور کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تو کل فجر کی اذان جب حسین علی اکبر سے دلوائیں گے. حسین کی فوج میں یا حسین کے قافلے میں ایک مؤذن ہے ریگولر مسروق، وہ ہر اذان کے وقت وہ اذان دیتا. ٹائم آیا اذان کا، اس نے اذان کا ٹائم نہ اذان دی. مگر صرف کل کے دن عاشور کی صبح فجر کی اذان وقت آ گیا، مسروق تیاری کر رہے ہیں. مولا نے کہا آج تم اذان نہیں دو گے، اکبر بیٹا تم آگے آؤ، آج اذان تمہیں دینا کہ قیامت تک جب کوئی اکبر کو یاد کرے گا تو اکبر کی اذان ضرور یاد آئے گی. اکبر کو جو یاد کرے گا
آج حسین کے اس جوان کا ماتم کرنا، کہ آپ روتے ہیں، میں روتا ہوں، ہماری عورتیں روتی ہیں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اکبر تو وہ تھا، غیر روئے، دشمن روئے، جو جانتے بھی نہیں اکبر کو روئے۔ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ سیریا میں انٹر ہوا ہے، اب ڈیمسکس کی جانب جا رہا۔ راستے میں ایک ایسی جگہ سے یہ قافلہ پاس ہوا جہاں پر کرسچن رہتے تھے۔ شام میں ایسے بہت سے ٹاؤن اور سٹیز ہیں، پورا 100% کرسچن سٹی۔ اب انہیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا، البتہ یزید بادشاہ ہے، رولر ہے، آرڈر آ گیا کہ آج حاکم وقت کو فتح ہوئی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، باقی مارے گئے ہیں، سب لوگ عید سیلیبریٹ کریں، بچوں کو نئے کپڑے پہناؤ، مرد نہا دھو کے سڑکوں پہ جمع ہو، عورتیں اچھے اچھے ڈریس پہن کے مکان کی چھتوں پہ بیٹھ جائیں۔ اب یہ کرسچن عورتیں، بادشاہ مسلمان، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں اس مسئلے سے، لیکن رائل ڈکری آ گئی ہے کہ بھائی سیلیبریشن، کیونکہ آج ہمیں وکٹری ہوئی، سب آ گئے۔ مرد سڑکوں پر ہیں، عورتیں مکان کی چھتوں پر ہیں، بیٹھی ہیں کہ دیکھا سامنے سے قیدیوں کا قافلہ آ رہا، محمل بھی نہیں ہے، عماریہ بھی نہیں ہے، کچھ قیدی عورتیں ہیں جن کے سروں پہ چادر بھی نہیں ہے، بازوؤں میں رسیاں ہیں، آگے آگے ایک نوجوان ہے جس کے گلے میں قیدیوں کا کرتا ہے، توق ہے، ہتھکڑی ہے، بیڑی۔ اب یہ عیسائی عورتوں کو کوئی کنسرن نہیں کون آ رہا ہے کیا ہے، اور اس کے بھی آگے نو کے نیزہ پر کٹے ہوئے سر نظر آ رہے ہیں، جو اس زمانے میں ظالموں کا ایک عام طریقہ تھا، وہ سر بھی دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کٹے ہوئے سر پہ نگاہ پڑی، بے اختیار ایک عیسائی عورت نے کہا، اللہ کرے اس نوجوان کی ماں مر چکی ہو، اللہ کرے اس نوجوان کی ماں مر چکی ہو۔ اور وہ کٹا ہوا سر تھا 18 سال کے اس اکبر کا جو شبیہ رسول خدا۔ ام لیلہ نے چونک کے سر اٹھایا، بہت چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی تھی، مکانوں کی کا لیول بھی بہت نیچے، اس سے کہا کہ اے عورت، اس نوجوان کی ماں نے تجھے کیا نقصان پہنچایا ہے کہ تو اس کے مرنے کی بد دعا دے رہی ہے؟ عیسائی عورت تڑپ کے کہتی ہے، میں مرنے کی بد دعا نہیں دے رہی، میں تو سوچتی ہوں ہم غیر ہیں، ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں، ہم تو مسلمان بھی نہیں ہیں، ہم سے 18 سال کے اس جوان کا سر نہیں دیکھا جا رہا۔ ارے اگر اس کی ماں زندہ ہوگی تو کس دل اور کلیجے کے ساتھ اپنے جوان کا کٹا سر دیکھا ہو۔ اکبر نے غیروں کو رلایا، اکبر نے دشمنوں کو رلایا، اور عیسائی عورت نے جو کہا وہ صحیح کہا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کربلا کی مائیں کیسی ہیں، اسے نہیں پتا تھا لیلا کسے کہتے ہیں۔ وہ سوچ رہی ہے کہ ماں 18 سال کے لال کا کٹا سر دیکھے کہ مر جائے گی، ارے کربلا میں آ کے دیکھ ام لیلا کی کیا حالت ہے، وہ مر رہی ہیں کہ سجدہ شکر انجام دے رہی ہیں۔ ام لیلا کا یزید سے رشتہ ہے، دونوں فرسٹ کزن ہیں۔ میدان کربلا میں عاشور کی صبح اکبر کی اذان سے ہوئی، اور پھر شہادتوں پہ شہادتیں ہونے لگی، یہاں تک کہ اصحاب امام مارے گئے۔ اب بنی ہاشم کی باری آ گئی۔ ایک دو روایتیں میں نے تاریخ میں نہیں دیکھی ہیں، میرے مرحوم استاد پڑھا کرتے تھے۔ بنی ہاشم کی باری آ گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلا شہید علی اکبر ہے، بنی ہاشم ہے۔ جب اللہ آپ کو دوبارہ کربلا لے جائے گا، آپ کئی بار گئے ہیں، ایک بار پھر جائیں گے، تو جناب علی اکبر کی جو کربلا کی زیارت ہے، اس کا ایک جملہ، السلام علیکہ یا اول قتیل من نسل خیر سلیل، اے نسل رسالت کے پہلے شہید۔ اصحاب امام مارے گئے، اب خاندان والوں کی باری آئی، حسین نے آواز دی، اکبر بیٹا سب سے پہلے تمہیں مقتل میں جانا، حسین پہلا لاشا تمہارا اٹھائے گا۔ اکبر نے تڑپ کے کہا، بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا تھا
تو مرنے کے لیے تیار ہے. اچھا بابا خدا حافظ کہہ کے گھوڑے پہ بیٹھے. حسین نے روک دیا. اکبر کہاں جا رہے؟ بابا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ مقتل میں جاؤ. کہا اس طرح نہیں جاؤ, پہلے گھر والوں کو الوداع کہہ کے آؤ. ایک بات یاد رکھیے گا, 18 سال کے 3 دن کے پیاسے اکبر کے لیے 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا آسان. ماں سے جا کر کیسے کہیں اماں تیرا اکبر مرنے جا رہا, بہنوں کو جا کے کیسے بتائیں اب تیرا اکبر بھیا مرنے جا رہا, اور سب سے بڑھ کر ماں سے زیادہ محبت کرنے والی زینب کو کیسے بتائیں. یہ سب سے بڑا اکبر کا امتحان ہے. چنانچہ 2-3 جملے اکبر کے بارے میں بھی آئے ہیں تاریخ میں کہ جو اکبر کی شہادت کے موقع پر واقعات پیش آئے وہ کسی اور شہید کے موقع پہ نہیں آئے. وہ سنتے جائیے گا, آپ نے یاد تو ہیں آپ کو. بابا یہ تو بڑی مشکل منزل ہے, مقتل میں جانا آسان ہے. کا نہیں جاؤ, پہلے گھر والوں کو الوداع کو. اب اکبر خیمہ گاہ میں داخل ہوئے, وہی خیمہ گاہ جو کربلا میں آج بھی. دل میں سوچتے چلے ماں کو کیسے بتاؤں اماں تیرا اکبر مرنے جا رہا. ماں مر نہ جائے یہ جملہ سن کر. ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئے, دیکھا کہ ام لیلہ جائے نماز کی جگہ مصلی بچھا کے بیٹھی. گھبرا گئے اکبر, اماں یہ کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں, ظہر کی نماز تو ہو چکی. کہا بیٹا میں نے ایک منت مانی ہے اور میں انتظار کر رہی ہوں کہ منت پوری ہو تو 2 رکعت نماز پڑھوں. اماں کیا منت مانی؟ منت یہ مانی ہے کہ تجھے پتا ہے اس یزید سے میرا رشتہ, میں سوچ رہی ہوں ایسا نہ ہو کہ اکبر میدان میں پیچھے ہٹ جائے تو لوگ کہیں کہ لیلا کے خون کا اثر تھا, یزید سے رشتہ تھا. میں نے اللہ سے منت مانی ہے خدا بندہ میرے 18 سال کی اکبر کا لاشا جتنے جلدی آئے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی. ایسی کوئی ماں آپ کو ملی ہے جو 18 سال کے لاشے کو دیکھ کر کہے اکبر بیٹا ذرا جلدی کر, تیری ماں تیرے لاشے کا انتظار کر رہی. ہاں یہ کربلا, یہ ولایت کی قربانی. اکبر نے خوش ہو کے کہا اماں میں تو سب سے زیادہ پریشان تھا, تجھے یہ خبر کیسے دوں, تو نے تو میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. اچھا اماں میں جا رہا ہوں. کہا بیٹا لیکن ذرا جلدی سے اپنی جان دینا تاکہ مجھے شکرانے کی نماز کا موقع مل جائے. اکبر باہر آئے, ایک مرحلہ تو طے ہوا. اب پھوپھی زینب سے کیسے اجازت ہے؟ اکبر کو زینب نے ہی پالا, اکبر زینب کی ہی گود میں پالا. بیٹا بے شک لیلا کا ہے لیکن ساری زندگی زینب کے پاس رہا. عبد الرزاق المقرم نے اپنے ایک مقتل میں یہ روایت لکھی ہے جس کو اب میں پڑھ رہا ہوں. زینب کے خیمے میں آئے, شہزادی زینب کبریٰ اپنے خیمے میں زمین پہ بیٹھی. اکبر گئے, بیٹے تو ماں سے بے تکلف ہوتے, زمین پہ لیٹ گئے, اپنا سر زینب کی گود میں رکھ لیا. زینب نے اکبر کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی شروع کر دی. اکبر بیٹا اس وقت کیسے آیا؟ کہا پھوپھی اماں مجھے ایک مسئلہ پیش آ گیا, اس کا جواب لینے آیا. زینب فرماتی اکبر یہ کوئی مسئلے کا وقت تو نہیں لگ رہا ہے, ابھی تو کربلا کا جہاد جاری. کہا نہیں اماں بہت اہم مسئلہ. پھوپھی اماں جب بھی میں نے کوئی مسئلہ پوچھا آپ سے ہی پوچھا, یہ مسئلہ بھی آپ بتائیے. زینب نے کہا اچھا اکبر پوچھ کیا پوچھنا؟ کہا اتنا بتا دیجئے آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ ہے؟ ماں کا نام سننا تھا, زینب تڑپ گئی, گھبرا کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. اکبر بیٹا اتنا سمجھدار ہو کے کیسا مسئلہ پوچھ لیا؟ ارے کہاں شہزادی فاطمہ, کہاں زینب, میں تو ان کی ایک کنیز کے برابر ہوں. اکبر نے کہا اماں تو اگر دادی فاطمہ کا رتبہ آپ سے زیادہ ہے تو ایک کام کریں, آج دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیں. گھبرا کے زینب نے کہا اکبر اگر کسی اور طرح سے مجھے پتا چلتا کہ میرا اکبر مرنے جا رہا ہے تو شاید زینب مر جاتی, لیکن اس طرح سے تو نے کہا جا, میں نے شہزادی فاطمہ کے لال پہ اپنے لال کو قربان کیا. اب اکبر خیمے سے باہر آئے, صحن باہر نکلنا چاہتے ہیں. جب بھی باہر نکلنا چاہتے ہیں, حمید ابن مسلم دشمن ہے لشکر یزید, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کسی شہید کے آنے میں اتنی دیر نہیں لگی جتنا اکبر کے آنے میں دیر لگ رہی.
بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا، ایسا لگتا ہے اکبر باہر آنا چاہ رہے ہیں، پھر پردہ گر جاتا ہے، اکبر رک جاتے ہیں۔ ہوا کیا؟ جب اکبر زینب کے خیمے سے باہر آئے، اب پھوپھیاں آئیں، اب بہنیں آئیں، کبھی ایک پھوپھی آ کے لپٹ گئی، اکبر بیٹا ایک مرتبہ اور اپنی زیارت کرا دے، کبھی کوئی بہن آ کے لپٹ گئی، اکبر بھائی ایک بار بہن کو اور اپنی زیارت کرا دے، بار بار اکبر باہر آنا چاہتے ہیں، کوئی پھوپھی روک لیتی ہے، کوئی بہن روک لیتی ہے، حتیٰ یہ کہ حسین آئے، کہا کہ بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، دیر ہو رہی ہے، اکبر کو جانے دو۔ اب ساری بیویاں ہٹیں، یہاں میرے استاد ایک روایت پڑھتے تھے، الوحدت علی الراوی، جیسے ہی اکبر نکلنے لگے ایک آواز اور آئی، اکبر ہر ایک سے مل لیے، کیا ہم سے نہ ملو گے؟ اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا چوتھا امام، میرا بیمار امام بستر پہ کمر پکڑے بیٹھا ہے۔ اکبر بھیا کیا ہم سے مل کے نہ جاؤ گے؟ آؤ ذرا بھائی کو تو الوداع کہہ دو۔ خدا معلوم بھائی نے بھائی سے کس طرح باتیں کی ہوں۔ میرے مظلوم آقا نے اپنے 18 سال کے چھوٹے بھائی کو خدا حافظ کہا۔ اکبر باہر آئے، ایک بار گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اب میدان کی جانب چلے، لیکن ابھی تھوڑی دور گھوڑا گیا تھا، اکبر کو ایسا لگا کوئی میرے پیچھے آ رہا، مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا 57 سال کا بوڑھا باپ پیدل میرے گھوڑے کے پیچھے آ رہا۔ جیسے جیسے اکبر کے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے، حسین اپنی رفتار بڑھا رہے ہیں۔ اکبر گھبرا کے رک گئے، گھوڑا روک لیا۔ بابا اس طرح تو میں میدان میں نہیں جا سکتا، اگر آپ میرے پیچھے چلے۔ عجیب جملہ حسین نے کہا جو کربلا میں اس سے پہلے نہیں کہا، اس کے بعد بھی نہیں کہا۔ اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اس لیے تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن جا اکبر میں نے تجھے خدا حافظ کہا بابا مگر اس طرح زحمت نہ کرے۔ اب پڑھنے کو بہت تھا لیکن نہ بدن میں طاقت ہے نہ وقت میں گنجائش ہے۔ شیر خدا کے پوتے کا جہاد، اندازہ کریں اکبر نے کیسا جہاد کیا ہوگا۔ لشکر یزید کی صفوں پہ صفیں پلٹ گئی۔ ہاں جہاد کے دوران ایک بار حسین کے پاس آئے، حسین نے کہا اکبر کوئی خواہش ہے؟ کہا بابا پیاس بہت لگ رہی ہے، کلیجہ پیاس کی وجہ سے پھنک رہا ہے بابا، بہت پیاس لگ رہی ہے۔ حسین نے کہا اکبر میں تجھے پانی تو اس وقت نہیں دے سکتا، ہاں ایسا کر میری زبان اپنے منہ میں لے کے چوس لے۔ اکبر نے باپ کی زبان لی، گھبرا کے زبان باہر نکال دی۔ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سوکھی ہے، ہائے میرا پیاسا امام۔ حسین نے کہا تو اکبر تھوڑی دیر اور صبر کر لے، تیرا دادا ساقی کوثر شیر خدا ہے، تھوڑی دیر بعد تجھے پانی مل جائے گا۔ اکبر پھر گئے لیکن کہے گئے بابا آپ یہاں سے نہیں ہٹیے گا، میں جہاد نہیں کر سکتا، بس اب مختصر کروں۔ ایک عجیب منظر بن گیا کربلا میں، اپنے دماغ میں ایک تصویر لے کر آئیے۔ اکبر گھوڑے پہ جا کے بیٹھ گئے اور جہاد شروع۔ حسین قریب ایک ٹیلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، تلہ زینبیہ کی طرح سے ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ زینب خیمے کے پردے کو پکڑ کے خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی اور لیلا اپنے خیمے میں مسلح پر جا کے کھڑی ہو چکی۔ اب ایک منظر، اکبر یزید کی فوج کو دیکھ رہے ہیں، حسین اکبر کو دیکھ رہے ہیں، زینب حسین کو دیکھ رہی ہیں، لیلا زینب کو دیکھ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، اکبر کا جہاد ختم ہوا، اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے، حسین ٹیلے سے زمین کربلا پہ گرے، زینب خیمے کے دروازے پہ گری، لیلا شکر کے سجدے میں گری، شکر للہ میری کمائی کام آ گئی۔ میرا مظلوم آقا ٹیلے سے زمین کربلا پہ گرا، سنبھلا، کھڑا ہوا، آگے بڑھا۔ اللہ عجیب منزل ہے، کربلا کے پورے جہاد میں پہلا اور آخری موقع ہے۔ حسین کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، کچھ دیر کے لیے حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آواز دیتے ہیں اکبر بیٹا ادعونی یا بنیا، بیٹا مجھے پکار، تیری آواز سن کے تیرا باپ تیرے قریب آئے۔ حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا، جوان بیٹا دنیا سے کیا گیا۔ میرے مظلوم آقا کی کچھ دیر کے لیے بصارت چلی گئی۔ اکبر نے آواز دی الیہ الیہ، بابا ادھر آئیے، بابا ادھر آئیے۔ ایک مرتبہ
اللہ جب کربلا میں آپ کو لے جاتا ہے، آپ مقام علی اکبر پہ جاتے ہیں نا، میرا مظلوم آقا اکبر کی آواز سنتے ہوئے وہاں پہ پہنچا، عجیب منظر دیکھا، 18 سال کا جوان زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہا، دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے حسین اکبر کے قریب گئے۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، آپ نے بھی بہت گریہ کر لیا۔ ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے حسین نے رکھا، ایک ہاتھ پیروں کے نیچے، اکبر کو اٹھانا چاہا، لیکن ہائے میرا یہ کمزور امام، بوڑھے باپ نے کوشش کی، اکبر کو تھوڑا سا اٹھایا، 18 سال کا جوان اٹھا نہیں، دوبارہ کوشش کی، حسین سے آج اکبر اٹھائے نہیں گئے، تیسری بار جب کوشش کی تو کہا اکبر، جوان بیٹے باپ کی مدد کرتے ہیں نا، تم بھی تو میری مدد کرو۔ اکبر نے کہا بابا میں کیا مدد کروں؟ کہا اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو، اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دو، میں تمہیں اٹھا کے لے چلوں۔ اکبر نے ایک ہاتھ سینے سے ہٹایا، باپ کے گلے میں ڈالا۔ حسین نے کہا اکبر یہ دوسرا ہاتھ؟ کہا بابا یہ کلیجے سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں، بابا یہ دوسرا ہاتھ ہٹانا نہیں چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا میرا مظلوم امام، لیکن فاتح خیبر کا بیٹا پیچھے ہٹ گئے، حسین پیچھے ہٹ گئے۔ اکبر یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تمہارا باپ کتنا صابر ہے؟ حسین کا صبر، یہ دوسرا ہاتھ بھی اپنے سینے سے ہٹا، حسین دیکھنا چاہتا۔ حکم آ گیا امام کا، اکبر نے دوسرا ہاتھ ہٹایا، کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل حسین کو نظر آ گیا۔ اکبر سے کہا بیٹا بس اتنی سی بات؟ یہ کہے کہ حسین اکبر کے سینے کے قریب زمین کربلا پہ اس طرح دو زانو بیٹھے جیسے آپ نماز کے تشہد میں بیٹھا کرتے ہیں، اور ایک بار برچی کے پھل پہ حسین نے ہاتھ رکھا۔ میرا دل چاہتا ہے ایک آواز دوں، اے رسول اللہ ذرا جلدی سے کربلا کے میدان میں آ جائیے، لیکن اے رسول خدا اکیلے نہیں آئیے گا، ابراہیم خلیل خدا کو لے کے آئیے گا۔ اے ابراہیم ذرا آ کے دیکھیے، یہ کربلا کا اسماعیل ہے، لیکن بوڑھے باپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، باپ کے ہاتھوں میں راشا نہیں ہے، ذرا دیکھیے جوان کے سینے سے برچی کیسے نکالی جاتی ہے۔ بس ایک بار حسین نے برچی پہ ہاتھ رکھا، دیکھیں میرا دل کہتا ایک کام آقا نے ضرور کیا ہوگا، برچی پہ ہاتھ رکھا ہوگا تو مڑ کے نجف کو دیکھا ہوگا، آواز دی ہوگی یا علی مدد۔ بابا ہر ایک کی مدد کو آتے ہیں نا، آج اس بوڑھے باپ کی مدد کریں جو 18 سال کے جوان کے سینے سے برچی نکال رہا ہو۔ بس آخری جملے، بہت زحمت آپ کو دے دی، آخری جملے۔ حسین نے برچی کو ہلایا، اکبر کا کلیجہ ہلا کیونکہ برچی اس میں تھی، کلیجے کا ہلنا ہے، اکبر کا جسم ہلا، جسم کا ہلنا ہے، زمین کربلا ہلے، زمین کربلا کا ہلنا ہے، خیمے ہلے، پردے ہلے۔ زینب کی آواز آئی بھیا تیری مدد کو تیری بہن آ رہی۔ اتنا سننا تھا، حسین نے اکبر کو چھوڑا، برچی کو چھوڑا، کھڑے ہو گئے، زینب خیمے سے باہر نہ آنا، تیرے پردے پہ میرا اکبر قربان۔ لیکن آقا ذرا شام غریبہ آئیے، خیمے جلے، چادر چھنی، آپ کی زینب بے مقنع چادر کے خیمے سے باہر آ رہی۔ سلام 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 کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، السلام علیکم یا علی۔